رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ یا شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ اس کی وضاحت فرما دیں، اور کیا اس وقت ہماری قوم میں ایسا شیخ موجود ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، نصف شب کا سلام قبول ہو، نصف روز کا سلام قبول۔ 12 میرے خیال بجنے والے ہیں۔ سوال بھی کچھ ایسا ہے کہ اس کی مشابہت مجھے انہی لوگوں سے ملتی ہے۔ اصل میں یہ جو بات ہے اس میں تھوڑی سی ایک رجحان نظر آتا ہے، جس سے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے فکرے اور جملے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے خیر کے حامل ہوتے ہیں، مگر جو ان کے نتائج نکلتے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر ایک سوشل سچویشن کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ یہ کہنا کہ شیخ اپنے لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہے۔ یہی مبالغہ آگے بڑھ کر جو ہے لوگوں کے مسکنسیپشنز کی بنیاد بن جاتا ہے۔ ایک تو شیخ کبھی ایک ٹوٹالٹی میں نہیں ہوتا اور گروپس میں ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے حلقوں میں ہوتا ہے، اور نبی ایک بہت بڑی امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑے جیسے ایک نبی ایک بہت بڑی امت کے لیے ہوتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اور زمین و آسمان میں اتنی بڑی ریلیجس اتھارٹی اب باقی کوئی نہیں بچی، اور نہ یہ علامت اب دوسرے کسی پہ وارد ہوگی، نہ خدا کا انتخاب کسی پہ آئے گا۔ تو یہ تھوڑی سی مبالغہ آمیز سٹیٹمنٹ ہے جو غالباً کس طرفوں میں کسی شیخ نے خود فرما دی ہو تو وہ اس کا برا ہم نہیں مناتے، مگر اس کو ایز اے رول اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا، کسی قیمت پر بھی اسے رول تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ بہرحال اپنے لوگوں میں اتنا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس شیخ کو غلط سمجھیں گے کہ جو توجہات کو اپنی طرف مبذول کر کے خدا و رسول کی حیثیت کو کم کر دیتا ہے۔ مگر نبی کو یہ حق حاصل ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو بلایا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ نماز پڑھ کے آئے تو آپ نے پوچھا دیر کیوں کی؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا آ جاتے تو اچھا تھا، یعنی اگر نماز پڑھے بغیر آ جاتے تو اچھا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول نے اپنی امپورٹنس شو کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شرع اتر رہی ہو تو کیا پتہ اگلی نماز ہی کینسل ہو جائے۔ یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جب شرع اتر رہی ہے اور قرآن اتر رہا ہے تو اگلے لمحے کسی حکم کا پتہ نہیں ہے کہ کیا حکم نازل ہو جائے۔ اس لیے نبی کی اطاعت جو ہے خدا کے احکامات سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور شیخ کے احکامات سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ صاحب اگلا سوال ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے ہیں، جن کو میرے اور میرے خاص دوستوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی ضمن میں یہ بھی فرما دیجیے کہ کیا مخلوق خدا کی ملامت دوستان حق کی علامت ہے، اور کیا یہ بھی درست ہے کہ جو شخص خدا کو پسند ہوتا ہے مخلوق اسے پسند نہیں کرتی، اور جو اپنے نزدیک برگزیدہ بنتا ہے خدا تعالیٰ اس کو برگزیدہ نہیں کرتا؟ حضرات اگر یہ رول ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام پہ لاگو ہوتا کہ ان کو خلق کی مزاحمت دی جاتی یا انکار دیا جاتا، مگر یہ کفر کے مقابلے میں ہے۔ مگر جو لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو تسلیم کرتے ہیں، جو محبتوں کا روپ اختیار کرتے ہیں، ان کی آپس میں بڑی شدید محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں کو اپنے احباب سے، انبیاء سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس لیے یہ رول نہیں ہے کہ خداوند کریم اپنے بندوں کو خفیہ رکھنے کے لیے ان کو رسوا کراتا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ملامتیہ شیوخ کا اصول ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں۔
اللہ کا ایک اصول ہے کہ وہ جس سے محبت رکھتا ہے اور جس کی عزت کرتا ہے اسے لوگوں میں معزز کر دیتا ہے. اسے یعنی مدحت خلق کو بڑی مشہور حدیث ہے کہ خدا کا انعام سمجھو. پھر جس شخص پہ اس کے انعام وارد ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ مخلوق میں بڑا. میں آپ کو چھوٹا سا سیدنا خواجہ میرے علی کا ایک قول سنا دوں کہ کسی نے پوچھا ان سے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، جو یہ آیت ہے اس کا اللہ کو تو یاد کرتے ہیں لوگ مگر اللہ کیسے لوگوں کو یاد کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ جب بندے تو تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ مستقل ہوتا ہے، تو جب وہ مر جاتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دیتا ہے. وہ جہاں آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، وہاں ذکر کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور مخلوق خدا ان کے مزارات پہ ہو کے اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مناسب بڑا خوبصورت جواب ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ البتہ ایک چیز جو اس میں خفیہ طور پہ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے عالم اس کے عبادت لیں. علم ایک خصوصی درجات کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عبادات پہ رتبے مقرر نہیں کیے بلکہ علم پہ کیے ہیں. وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءُ، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو آپ کو پتہ ہے زیادہ بڑے عالم تھوڑے سے سینک بھی ہوتے ہیں. تو یہ عالمانہ عادات جو ہیں شاید عام لوگوں سے ہٹ کر جدائی اختیار کرنا، اگنونومی اختیار کرنا، یہ لوگوں کی عادتیں ہیں کہ جو خدا کے حضور زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے اپنے ایک ناز ہوتے ہیں، وہ خلق سے ہٹے ہوتے ہیں، وہ خلق میں آنا نہیں چاہتے. مگر اس کو دستور العمل نہ سمجھیے گا، کیونکہ ہم نے جب بھی کبھی مثال پکڑنی ہوتی ہے، جب ہم نے زندگی گزارنے کسی اعلیٰ ترین موقف کی تائید کرو گے تو پھر اپنے رسول کے موقف کی کرو گے کہ وہ ایک بھی لمحہ زندگی سے باہر نہیں رہے، مجالس سے باہر نہیں رہے، مخلوق سے باہر نہیں رہے، اور وہ تمام یعنی سچویشنز میں اللہ کے رسول نے جو کانڈکٹ ہمیں سکھایا ہے ہمارے لیے وہی بہترین ہے. اگر اس کانڈکٹ کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے ولی کا کانڈکٹ بھی کوئی تھوڑا سا مخالف جا رہا ہو تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اگلا سوال ہے پروفیسر